یا السلام علیکم. اگر میم پہ تنوین ہے سلام تو السلام نہیں کہیں گے، اور اگر تنوین نہیں ہے تو السلام علیکم کہیں گے، السلام علیکم کہیں گے. لیکن معاشرے میں سلام کے بہت سے طریقے ہو گئے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، پتہ نہیں کتنے طریقے جس کے غلط الفاظ ہیں، جس کے غلط معنی ہیں. صرف سلام علیکم لفظ صحیح ہے جو سلامتی کے لیے دعا ہے، بہترین دعا. باقی جتنے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ کوسنے ہیں. تم پر موت طاری ہو جائے، تم خوشی کے لیے ترسو، تم پریشان ہو جاؤ، تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، اور یہ اس کے علاوہ جو آداب و سلام ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف سلام علیکم کہ اگر نماز کے عالم میں بھی کوئی سلام کر لے تو اس کا جواب واجب ہے. اور اس کی بہت اہم بات یہ ہے کہ سلام علیکم بذات خود مستحب ہے. سلام کرنا واجب نہیں ہے، سلام کرنا بذات خود مستحب ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب. اس کے چند مراحل ہیں. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن کیا ضروری ہے کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ اگر بڑا چھوٹے کو سلام کر لے تو کیا حال ہے؟ اکثر بہتر ایسا ہوتا ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مولانا کو سلام کرو. میں نے سلام کر کے بولے ارے آپ تو بڑے ہیں. کیا ہر جگہ اگر بڑا ہی سلام کر لے؟ ایک جملہ آپ سے کہوں، رسول اللہ کا تو مزاج ہی یہ تھا کہ وہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. مزاج یہ تھا. تو جہاں مراتب ہے وہاں یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن بہتر ہے کہ بڑا بھی اگر چھوٹے کو سلام کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. آنے والا ٹھہرنے والے کو یا گزرنے والا ٹھہرنے والے کو سلام کرے، کم زیادہ کو سلام کرے، ایک دو یا دو سے زیادہ کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، بیٹھا ہوا کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. یہ اس کے مراتب ہیں. لیکن سلام بذات خود مستحب. اب دیکھیں سلام کا شوق بڑھانے کے لیے اللہ نے اس سلام کو مستحب تو قرار دیا، لیکن اس نے کہا کہ سلام بذات خود مستحب ہے، لیکن سلام کرنے والے کو 70 نیکیاں کا حقدار بنایا. اور جواب اگرچہ واجب ہے لیکن ایک نیکی کا حقدار. اب ایک جملہ کہوں، آپ کے ذوق کے مطابق کہ سلام کرنے والے کو 70 نیکیاں، جواب دینے والے کو صرف ایک نیکی. سلام مستحب، جواب واجب. عجیب بات ہے، ہم ایک نیکی کے شوقین ہیں، 70 نیکیوں کے شوقین نہیں بننا چاہتے. نہیں، وہ غریب بات ہے کہ ہمیں کوئی سلام کرے. لوگ تعلیم سلام رہتے ہیں. حدیث میں ہے بخیل کسی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب صاحب بخیل آپ کی نظر میں کسی کہا جائے گا؟ کنجوس. لیکن حدیث کہتی ہے البخیل من بخل بسلام، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے. اب تو وہ بخیل وہ ہے. اب لوگ تعلیم سلام رہتے ہیں کہ انہیں سلام کیا جائے، جبکہ سلام کے برائے ہے 70 نیکیوں کا مستحب ہے. اور کتنی بڑی دعا کا نام سلام، کہ اگر اس سے بڑی کوئی دعا ہوتی تو اسلام میں وہی معجزہ کی جاتی. لیکن اللہ نے سلام کو اس لیے معجزہ کیا کہ اس سے بڑی دعا اسلام میں ہے ہی نہیں. میں زیادہ واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایک اشارہ واقعہ ایک طرف کو اور بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچوں گا کہ آپ سنتے رہتے ہیں چھٹے امام کے دور میں ایک ہم جیسا چاہنے والا پہنچ گیا اور کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. مولا نے مسکرا کے اس کو اگنور کیا. وہ ادھر کیا آیا کہ مولا میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں. مولا نے پھر اس کو آواز کیا. جب تیسری بار اس نے کہا تو مولا نے کہا کہ اچھا ذرا تندور میں تو پوچھ جا. آپ سنتے رہتے ہیں، میں نتیجہ آپ کو خدمت کروں سے. ارے مولا میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. مولا تندور میں پوچھے آپ کے دشمن سامنے سے ہارون مکی آتے ہوئے دکھائی دیے. سنتے رہتے ہیں آپ آ گیا نتیجہ کیا ہوا. اور دیکھیں ہارون سے کیا کہا، سامنے سے آ رہے ہیں، کندھے میں سامان ہے، کہا ہارون تندور میں کود جاؤ. ہارون نے پوچھا کیوں؟ ہارون نے معلوم کیا کہ مولا میری خطا کیا ہے. ہارون نے پوچھا بھائی اصولی طور سے اگر آج کا دور ہوتا تو میڈیا پیچھے لگ جاتا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں معلوم کیا کہ میری غلطی کیا ہے، آپ نے
ये क्यों नहीं पूछा? अगर कोई वहां पर खड़े हुए होते हारून तो देखते कि हाँ यहाँ जामा चल रहा है, इसने कहा था, इसने कूदने के लिए इनकार कर दिया, तो इस जिद में आके आदमी कूद जाता है। लेकिन हारून मारिफत थे, वो जानते थे कि जब इमाम ने हुक्म दे दिया तो अंजाम की फिक्र भी इमाम को करनी है, मुझे नहीं करनी। इमाम ने हुक्म दिया, लेकिन एक जुमला अपनी गुफ्तगू को मरबूत करने के लिए हारून मारिफत थे, जानते थे कि इमाम का हुक्म है। इमाम ने कह दिया कि आपने कूदना है, अंजाम ये जाने। लेकिन जुमला आपकी खिदमत में कर दूं, इसको क्यों भूलते हैं कि सलाम बहुत बड़ी दुआ का नाम। हारून जैसे ही आए उन्होंने किया इमाम को सलाम, सलाम का जवाब देना है वाजिब। इमाम ने सलाम का जवाब वाजिब दिया कि तुम पर भी सलाम। हारून से अगर मैं मालूम करता कि तुम बगैर कूदे तंदूर में क्यों चले गए तो वो आवाज देता कि तुम कितने नादान हो। अरे जिसे इमाम सलामती की दुआ दे दे उसे दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग कुछ नहीं गिरा सकती। सलावत पर मोहम्मद। जिसे इमाम हम सलामती की दुआ दे। और फरमाइए कि जब अल्लाह ने इंसानों के लिए सलाम को मौजूद किया और कहा कि इससे बड़ी दुआ कोई दुआ नहीं है, लिहाजा अगर इमाम किसी को सलामती की दुआ दे, अगर नबी किसी को सलाम कहे तो सलाम की अजमत क्या होगी। नतीजा ये कि आज के बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू में चंद नताइज आपकी खिदमत में बहुत तेजी के साथ अर्ज करने हैं कि जरा गौर कीजिए कि इमाम सलाम कह रहे हैं और अगर नबी किसी को सलाम कहे। आप सुनते रहते होंगे अभी वहाबियत की लू चल रही है, जिसकी वजह से सलाम करना कम हो गया, वरना हर सुबह की नमाज के बाद सलाम पढ़ा जाता था। मुस्तफा जाने रहमत का लाखों सलाम कितना होता था, अब कम हो गया। ये लू चल रही है ना, इस लू की चपेट में आने के बाद मुस्तफा जाने रहमत का लाखों सलाम कम पढ़ा जा रहा है। यहाँ नबी सलाम अलैक, नबी पे लाखों सलाम, इतने सलाम हुआ करते थे। अज़मत अहले बैत के लाखों सलाम, वो नबी जिस पे दुनिया लाखों सलाम पढ़ती है, जब वही नबी अहले बैत के दर के सामने से गुजरते थे तो आवाज देते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। अहले बैत की अज़मत कि दुनिया नबी पे सलाम पढ़ती है, नबी अहले बैत को सलाम कहते हैं और क्या नाम है इंफरादी तौर पे अलग सलाम। आज दुनिया कहती है कैसे कैसे मुमकिन है कि हम इमाम गायब को सलाम करें, इमाम गायब को माने। हमारे यही नबी कि जिन्होंने इस पैगाम को उस दौर में आम कर दिया कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी नबी के सहाबी हैं, असाद का मजमा है, तमाम के तमाम असाद बैठे हुए हैं। उन्हीं असाद के दरमियान में कहा जाबिर तुम मेरे पांच में जानशीन को सलाम कहोगे। अब इससे बहुत से नतीजे निकलते हैं। सबसे पहला नतीजा यह है कि नबी ने वादे कर दिया कि जब मेरी आंख बंद हो जाए तो मेरे जानशीन को तलाश करने की जरूरत नहीं है। मैं बता दिया कि पांच में जानशीन, जाबिर मेरे पांच में जानशीन को सलाम कहना। क्या उस वक्त पांच में जानशीन मौजूद थे? अभी विलादत नहीं हुई। जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई आम इंसान कहता तो आप कह देते गलत कह रहा है, खता हो गई। लेकिन वो नबी जो अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, जिसके अफजल कोई कायनात में पैदा हुआ न कयामत में कोई पैदा हो सकता है, वो आवाज दे रहे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी तुम मेरे पांच में जानशीन को सलाम कहना। अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि नबी ने गलत कह दिया, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि नबी कयामत तक के बाद लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया वालों अगर इमाम गायब है तो उसको सलाम कहना सुन्नत है, बिदअत नहीं है। इससे बहुत से नतीजे हैं कि नबी ने सलाम कहा अपने पांच में जानशीन को जो कि मौजूद नहीं है। नतीजा ये कि जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी जो 7 मासूमीन के सहाबी, 5 सहाबी गुजरे हैं जिन्होंने 7 मासूमों की सोबत हासिल की, उसी में जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रसूल इस्लाम
जनाब फातिमा ज़हरा, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल और इमाम मोहम्मद इब्न अली, मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, ये 7 मासूमीन हैं जिनके साथ ये जनाब जाबिर। रसूल इस्लाम का ज़माना गुजर गया, जनाब फातिमा की शहादत हो गई, हज़रत अली की शहादत हो गई, इमाम हसन शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन के दौर में आके नाबीना हो गए। अब तलाश करते फिरते, क्या चाहते हो कैसे फिरते। और उसके बाद इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। चौथे इमाम का ज़माना आ गया। चौथे इमाम के बाद 5वें इमाम का ज़माना आ गया। घूमते फिरते मस्जिदों में इधर उधर अब एक जुमला कहने का दिल चाहता है कि नबी ने इस एक पैगाम से कितने नताइज दे दिए, कितने पैगामात दे दिए कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जैसा सहाबी जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर को तलाश करता फिरता है। कि दूसरे लफ्जों में आपके ज़ौक़ के मुताबिक एक जुमला यूं कहता हूं कि जनाब जाबिर इमाम गायब का इंतजार कर रहे हैं और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि इमाम गायब का इंतजार सुन्नत रसूल है, बिदअत नहीं है। इंतजार करके बता रहे हैं। अगर मैं होता तो मालूम करता। और बहुत से सहाबा जो उस वक्त में मौजूद थे वहां पर, उनके सामने नबी ने कहा कि जाबिर तुम हमारे 5वें जानशीन को सलाम कहना। बहुत से अफराद ऐसे भी थे कि जिन्होंने जाबिर से बाद में मालूम किया कि जाबिर तुमने नबी से यह मालूम नहीं किया कि क्या मैं उस वक्त तक हयात रहूंगा, क्या मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा। जाबिर ने कहा यही तो कमाल की बात है कि नबी के पास बैठना और है, नबी की मार्फत हासिल करना और है। अरे इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि जब नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम मेरे 5वें जानशीन को सलाम कहना, तो ये 5वें जानशीन को सलाम कहने का हुक्म ही नहीं है बल्कि मेरी हयात की बशारत भी है। नबी मुझे जिंदा रहने की बशारत भी दे रहे हैं कि तुम जब तक जिंदा रहोगे सलामत रहोगे। यह मार्फत शायद यही जुमला अगर मैं उस वक्त में मौजूद हो तो कहता कि नबी के पास बैठना या नबी के दाएं बाएं होना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि अगर दिल में मार्फत है तो भारत का रहने वाला सलमान और सलमान मिन्ना अहलुल बैत का मिज़ाज बन जाया करता है। सलवात पर मोहम्मद। अंदाजा कीजिए, एक मंजिल है कि सलाम रखा कि जब एक दूसरे से मुलाकात हो तो सलाम अलैकुम कहो। फ़इज़ा जाके लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलाम अलैकुम, कि जब हमारी आयत पे ईमान रखने वाले तुम्हारे सामने आए तो उन्हें सलाम अलैकुम कहो। अजीब मंजिल है, हमारी आयतों पे जिसका ईमान है उस पे तो सलाम कहा जाए और जो कुल्ले ईमान हो अगर उसके नुमाइंदे के लिए सलाम कहा जाए, इसलिए कि आज बहुत बड़ी बहस ये है कि जो मासूमीन है इन्हें अलैहिस्सलाम न कहा जाए, रज़ी अल्लाह कहा जाए। अली, हसन, हुसैन ये सब के सब रज़ी अल्लाह कहे जाए, अलैहिस्सलाम न कहा जाए, इसलिए कि अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़ा मर्तबा है। जबकि अगर तारीख इस्लाम के एतबार से गौर किया जाए तो अलैहिस्सलाम सिर्फ इन्हीं का हक है, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम कहे जाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम कहे जाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहे जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहे जाते हैं। और तारीख ने बताया कि जितने भी अंबिया हैं यानी 1,23,999 अंबिया ये सब के सब हुजूर की जमीने नूर के गिरे हुए पसीने का समरा है। क्यों? इसलिए कि जब हुजूर ने अल्लाह को 1000 साल तक मुसद्दत सजदा किया तो अल्लाह ने हुक्म दिया था 1000 साल सजदा करने का, और जो नबी ने 1000 साल सजदा किया कि नबी के नूर का सजदा है तो आपकी जमीन नूर पे पसीना आया, आपने नूरानी अंगूठ से पसीने को लेके अब तो जमीन नूर पे झटका तो कोई आदम बना, कोई नूह बना, कोई इब्राहिम बना, कोई इस्माइल बना, कोई मूसा बना, कोई ईसा बना। अब मैं ईद की अरबी जुमला आपके साथ दर्ज कर दूं कि जितने अंबिया हैं ये हुजूर की नूरानी पेशानी के गिरे हुए पसीने का थमरा, ये सब पसीने से खल्क हुए और आइन्ने मासूमीन के रगों में खुमार नबी का खून दौड़ रहा है। खुद नबी आवाज किया करते थे, या अली लहू का लहमी व दमू का दमी, ए अली तुम्हारा खून मेरा खून,
اس لیے کہ ان کی رگوں میں خون نبی دوڑ رہا. اور عجیب منزل ہے کہ سلام سے متعلق کتنی تاکید کی گئی. خاص طور سے حکم دیا گیا کہ جب قبرستان سے گزرو تو مومنین کے قبور کو سلام کرتے ہوئے جاؤ. السلام علیکم یا اہل القبور. خاص طور سے جمعے کی تاکید ہے کہ روز جمعہ آئے تو قبرستان جاؤ, فاتحہ خوانی کرو, انہیں سلام کہو. اگر نہ موجود ہوتا تو معلوم کرتا یا نبی اللہ, ہم تو بچپن سے یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے, نہ وہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. اس لیے کہ ہمارا تو دستور یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو اسے قبر میں اتار کے آواز دیتے ہیں, سن, اور صرف سن ہی نہیں بلکہ سمجھ. مگر دنیا یہ کہتی ہے کہ مرنے والا مر گیا, حتیٰ کہ نبی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے, یہ صنم کلا ہے, یہاں کچھ نہیں رہا. اور نبی آواز یہ دیتے ہیں قبرستان سے گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو. دنیا کہتی ہے کہ جب مرنے والا مر جایا کرتا ہے تو وہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. اگر ہم جا کے کہتے ہیں اسمع افہم سن سمجھ, تو دنیا کہتی ہے کہ اب یہ نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. تو آئیے فیصلہ صحیح بخاری کے ایک بات سے کرتا چلوں. باب الاموات میں ایک عجیب حدیث کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے اور دفن کرنے والے اسے دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں. صحیح بخاری باب الاموات, جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں تو اس وقت میں مردہ ان کے جوتوں کی آوازوں کو سنتا ہے. ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے, جس کو دفن کر کے آ رہے ہیں تو دفن کرنے والے جب واپس جاتے ہیں تو مرنے والا جسے دفن کیا جا رہا ہے وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اور یہی سے میں فیصلہ کروں گا کہ دنیا میں جو جوتے کھانے کے عادی رہے وہ مرنے کے بعد بھی جوتوں کی آواز سنتے رہے. جو ان کے کان علی علی سننے کے عادی رہے وہ اسمع افہم سننے کے بعد اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم زندگی میں بھی علی علی سنتے تھے, مرنے کے بعد بھی علی علی سنتے. نبی کیوں حکم دیتے, شریعت کیوں کہتی جب السلام علیکم یا اہل القبور کہیں. سلام کی تاکید اسی لیے کی گئی کہ زندوں. لیکن ایک عجیب و غریب جملہ آپ کے سمجھ درج کر دوں, یہ قوم کتنی بے حیا ہو گئی جس قوم کو قبرستان سے گزرتے وقت مردوں کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا وہ آج اتنی بے حد ہو گئی کہ بغیر مطلب کے زندوں کو سلام کرنے کو تیار نہیں. بات چلتی ہے بغیر مطلب کے زندوں کو سلام نہیں کرتی. جس امت کے لیے حکم یہ تھا کہ قبرستان سے گزرو تو مردوں کو سلام کرتے ہوئے جاؤ, خاص طور سے جمعے کو جاؤ اور مرحومین کو آواز دو السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں والوں تم پر سلام. آج یہ قوم اتنی بے حد ہو گئی, یہ امت اتنی بے حد ہو چکی کہ آج زندوں کو بھی اگر سلام کرتی ہے تو اگر کوئی مطلب وابستہ ہے تب تو سلام ہے, ورنہ جواب سلام بھی نہیں دیتے. اگر مطلب ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی مطلب وابستہ ہے تو انہیں فرشی سلام کرنے کو تیار, سب سلام کرنے کو تیار. لیکن اگر مطلب نہیں ہے تو پھر سلام نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیے اس انداز کا سلام اگر کیا جائے کہ اگر مطلبی سلام کیا جائے تو اسے چاپلوسی تو کہا جا سکتا ہے, سلام نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے چاپلوسی ہے اور ایسا سلام کرنے والا جو مطلب ہی ہے, مطلب کے لیے سلام کر رہا ہے, اس کے سلام کا بھی کوئی اثر نہیں. جس سے کہ سلام اتنی عظیم جو سلام اس کے نمبر آئیے جو میں نے آپ کی خدمت کر کیے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ اگر سلام کوئی درمیان نماز میں بھی کر لے, درمیان نماز میں کر لے تو اس کا جواب واجب ہے. چاہے سلام علیکم کے ساتھ ساتھ سلام
نماز میں علیکم السلام نہیں کہنا ہے، لیکن جواب دینا ضروری ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اب ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں۔ حدیث میں بتایا کہ بدبخت ترین و کمبخت ترین ہے وہ انسان، بدبخت ترین و کمبخت ترین ہے وہ انسان کہ جس کے شر کے خوف سے اسے سلام کیا جائے، کہ شر کے خوف سے اگر اسے سلام کیا جائے بدبخت ترین ہے وہ انسان۔ اور کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کو سلام کا جواب نہیں دینا، کفار کو سلام کا جواب نہیں دینا، یہود و نصارہ کو سلام کا جواب نہیں دینا، ظالمین کو سلام کا جواب نہیں دینا، منافقین کو سلام کا جواب نہیں دینا۔ دیکھیں سلام کرتے ہیں، لیکن اگر کھل کے ظلم کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سلام کرے، حالانکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اس کے ظلم کے اور شر کے خوف سے اسے سلام کیا جاتا ہے۔ وہ سلام کر رہا ہے کسی کو نہیں، اسے سلام کیا جاتا ہے، جبکہ سلام اللہ نے اس لیے رکھا کہ اگر کوئی بڑا چھوٹے کو سلام کرے، اگر کوئی طاقتور کمزور کو سلام کرے، اگر کوئی دولت مند غریب کو سلام کرے تو کبھی بھی اس کے اندر غرور کا شائبہ نہیں پایا جا سکتا، اس لیے رکھا سلام۔ مگر طریقہ کیا ہے؟ دولت مند کو سلام کیا جاتا ہے اس کی دولت کی وجہ سے، طاقتور کو سلام کیا جاتا ہے اس کی طاقت کی وجہ سے، ظالم کو سلام کیا جاتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے۔ یاد رکھیے کہ کبھی بھی انسان دولت مند کو سلام نہیں کرتا بلکہ اس کی دولت کو سلام کیا کرتا ہے، کبھی بھی طاقتور کو سلام نہیں کرتا بلکہ اس کی طاقت کو سلام کیا کرتا ہے، کبھی بھی ظالم کو سلام نہیں کیا کرتا بلکہ اس کے ظلم کو سلام کیا کرتا ہے۔ یہ سلام نہیں ہے بلکہ سلام وہ ہے جو خلوص کے ساتھ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے 70 نیکیاں مرتب کی کہ اگر کوئی سلام کرنے والا سلام کر رہا ہے تو 70 نیکیوں کا حقدار ہے، اور اگر کوئی جواب دینے والا اسے جواب دے رہا ہے تو چاہے واجب عمل کو انجام دے رہا ہے لیکن واجب کرنے کے بعد بھی صرف ایک نیکی کا مستحق بنتا ہے، اس لیے کہ سلام کرنا مستحب ہے اور اس کا جواب دینا واجب۔ اب سلام کسے نہیں کرنا؟ کافر کو سلام نہیں کرنا، یہودی کو سلام نہیں کرنا، غاصب کو سلام نہیں کرنا، ظالم کو سلام نہیں کرنا۔ یہ سب وہ ہیں کہ جن کو باقاعدہ شریعت نے مستثنیٰ کیا ہے کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے، جبکہ سلام کا جواب واجب ہے لیکن سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ سلام کا جواب ہے واجب، اور جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ خاتون جنت، نبی کی اکلوتی بیٹی، معصومہ کونین۔ یا ایک جملہ کہہ دوں کہ نہ ان سے اب تک کوئی کائنات میں پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے، وہ ہے جناب فاطمہ زہرا، کہ ان سے اب تک کوئی کائنات میں پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو کیا کوئی انگلی کھائے گا کہ ماد اللہ خاتم بنا جناب سیدہ نے تو غلطی کی؟ اس سے کہ اگر کوئی اور سلام کا جواب نہ دیتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ گنہگار ہے، اس نے خطا کی، اس نے غلطی کی، لیکن جو خاتون جنت ہے، جو سیدہ نساء العالمین ہے، جو نبی کی اکلوتی بیٹی ہے، جو نبی کے پالے جگر ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی خطا کی لہذا ماننا پڑے گا کہ جناب سیدہ نے جن کو جواب سلام نہیں دیا کیا وہ کافر تھے یا یہودی تھے یا منافق تھے یا ظلم کرنے والے تھے کہ جن کو شریعت نے کہا کہ ان کے جواب سلام دینا واجب نہیں ہے؟ صلوات پر محمد۔
چاہیے کہ جب ایک عام آدمی کسی کو سلام کر رہا ہے تو اس کی عظمت اتنی ہے، تو اگر رسول کسی کو سلام کریں، اگر امام کسی کو سلام کرے گا، یاد رہا تو آپ سے ملاقات کروں گا، اگر امام کسی کو سلام کریں، اگر جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول امام سے افضل ہے، ایسی بات ہے کہ ان کی آگوش پہ پروتا ہے تمام امام، خاص طور سے مولا کائنات امام حسن امام حسین، لیکن اگر موازنہ کیا جائے اور افضلیت اور مفضولیت کی بحث سے ہٹ کے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید امام کا سلام افضل ہو نبی کے سلام سے۔ آپ حیران ہو گئے، لیکن ایک جملہ اظہر حسن زیدی کا آپ کی خدمت میں کروں گا اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے آواز دی تھی کہ امام حسین نے جس وقت میں آواز کی ہے، کہا ہے نا کہ میرے اصحاب ایسے ہیں کہ جیسے نہ میرے نانا کے تھے، نہ میرے بابا کے تھے، نہ میرے بھائی کے تھے، ایسے اصحاب اللہ نے مجھے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نانا سے افضل تھا، بھائی سے افضل تھا۔ وہ ایک عظیم جملہ کہتے ہیں، میں آپ کی خدمت کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ نبی میں اور امام حسین میں زمین آسمان کا فرق یہ تھا کہ نبی اور امام حسین میں لاؤ اور لو والا مسئلہ تھا، نہیں متوجہ ہوا، آؤ اور جاؤ والا مسئلہ تھا۔ اب بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے، بالکل واضح کر دوں، وہ تو بہت ہی اختصار میں آ گیا نا، اس لیے کہ شارٹ کٹ کروانا ہے۔ سلام کی گفتگو چل رہی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ سلام، اس بات کو میں بعد میں بیان کروں گا اگر ذہن میں رہ گیا، سلام کی ایک پوائنٹ آپ کے مدد میں عرض کر دوں کہ سلام کو اتنا شارٹ کر دیا، جب تو سلام نہیں ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، گردن ہلا دی، نہیں سلام نہیں ہے، ہاتھ کا اشارہ کر دیا، 2 ٹکے کی زبان نہیں ہے کہ ہل گئی، 2.5 من کا سر ہلا دیا، 2.5 من کا سر ہلانا آسان سمجھتا آدمی، 2 ٹکے کی زبان ہلانا مناسب نہیں سمجھتا، سر ہلا دیا، ہاتھ ہلا دیا، اور اس نے موبائل نے تو ہر چیز کو شارٹ کر دیا۔ میں ظاہر کی بات ہے فوراً کمنٹ کر دیتا ہوں، میرے پاس بہت سے لوگ سلام لکھ کے بھیجتے ہیں، SW شارٹ فارم، SW، میں فوراً کمنٹ کرتا ہوں، بھائی تو فل فارم بھیج دیجئے۔ SW کی فل فارم کیا ہوئی؟ سلام علیکم، سلام علیکم، میں نے شروع میں کیا تو اٹھنا ہے، تم پر موت باری ہو جائے، سلام علیکم کوئی لفظ نہیں ہے، SW بھیج دیا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اس کے جسٹ اپوزٹ WS پہ چلتا ہے، وعلیکم السلام شارٹ فارم میں، لیکن سلام کی شارٹ فارم SW میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا شارٹ میں قائل ہو گئے موبائل میں، اور یہ طریقہ ہمارے یہاں جو اس میں چل رہا ہے قطعاً غلط ہے۔ باقاعدہ سلام کا حکم یہ ہے کہ زور سے سلام کیا جائے۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت بات کر دوں، اس سے پہلے یہ بات جہاں پہ میں نے روکی تھی کہ آؤ اور جاؤ والا فرق ہے نبی میں اور حسین میں، اس لیے کہ نبی کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے، پورا مقدمہ میں ایک رفتہ ہوتا رکھے گا، نبی کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی اپنے اصحاب کو بلاتے رہے، کہتے رہے آؤ، تو کوئی آیا نہیں، امام حسین نے سلام اٹھا کے کہا جاؤ، تو کوئی گیا نہیں۔ فرق ہے نبی میں امام حسین میں، ابھی آواز نہیں کہ پورا پریشان کرنے کے آؤ، کوئی آیا نہیں، اور امام حسین نے سلام اٹھا کے کہا چلے جاؤ، تو کوئی گیا نہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہی فرق ہے سلام میں کہ اگر نبی کسی کو سلام کریں تو یقیناً اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر امام کسی کو سلام کہتے تو اپنی جگہ عظمت ہے۔ محمد آئے یہود و نصارہ کفار
تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ ظالم ہے یا منافق ہے یا یہودی ہے یا کافر ہے یا نصرانی ہے. میں ایک جملہ کہوں گا کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ اگر مسلمان ہوتا تو مسلمان کے سلام کا جواب تو نماز میں بھی واجب ہے, لیکن شہزادی سلام کا جواب نہیں دے رہی. اس کا مطلب یہ ہے یقیناً یا تو کافر ہے یا منافق ہے یا یہودی ہے یا نصرانی ہے. اس سے کہ جو خاتون محشر ہو, جو خاتون جنت ہو, وہ اگر سلام کا جواب نہ دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس پر اپنی منزل تک آ گئی. اندازہ کیجئے کہ سلام کتنی عظیم دعا کا نام. جناب فاطمہ زہرا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جن کی وجہ سے انہوں نے افراد کے سلام کا جواب نہیں دیا. اور بیوی کے تکالیف صرف یہی نہیں کہ چلتا ہوا دروازہ ان کے پہلو میں گر گیا. ان کی تکالیف صرف یہی نہیں کہ ان کے بابا کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. ان کی تکلیفوں میں صرف یہی تکلیف نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ نہیں ملاقات ہو گئی تھی, ان کے سر کے بعد سفید ہو گئے تھے. نہیں, جو پریشانیاں اور تکلیفیں بیوی کی تھیں وہ تو تھیں ہی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو تکلیفیں اور پریشانیاں ابوالحسن کو تھیں وہ تکلیفیں اور پریشانیاں وہ بیوی کی تھیں, وہ بھی زہرا کی تکلیفوں میں شمار ہوا کرتی تھی. اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ وہ اپنی پریشانی سے کہیں زیادہ بہت زیادہ مصیبت زدہ ہوتی تھی تو ابوالحسن کی تکلیفوں سے ہوتی تھی, ابوالحسن کی پریشانیوں سے ہوتی تھی. ہاں جو ایک مرتبہ عجیب جملہ کہہ دیا, جیسے ابوالحسن گھر میں آئے تو آپ نے سوال کیا کہ اے ابوالحسن یہ بتاؤ کہ اب تمہیں کوئی سلام بھی کرتا ہے یا نہیں؟ آپ کی آوازیں گریہ مدد ہو گئی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے, خدا کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے سوائے غم امام مظلوم کربلا. ذرا اندازہ کیجئے, جملہ سنیے گا بعد میں گریہ کیجئے گا. ذرا جملہ سنیے کہ ہر سلام کے دو جواب ہوتے ہیں. ہر سوال کے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی میتھمیٹک نہیں ہے. ہر سوال کے دو جواب, یا ہاں یا نہ. بیوی کا سوال کیا ہے؟ ابوالحسن اب تمہیں کوئی سلام بھی کرتا ہے یا نہیں؟ ابوالحسن کو کیا جواب دینا تھا؟ اگر سلام کرتے تھے تو کہتے ہاں زہرا, ہاں بنت رسول مجھے سلام کرتے ہیں. اور اگر کوئی سلام نہیں کرتا تو ابوالحسن کہتے کہ ہاں بنت رسول اب مجھے کوئی سلام نہیں کرتا. لیکن ابوالحسن نے ایسا دل کو پاش پاش کرنے والا جواب دیا کہ نہ ہاں کہا نہ کہا. بیوی نے سلام کیا, ابوالحسن یہ بتاؤ کہ اب تمہیں کوئی سلام بھی کرتا ہے یا نہیں؟ آواز دی بنت رسول, ارے تم تو سلام کرنے کی بات کرتی ہو. عالم یہ آ گیا کہ اب تو میں بھی اگر کسی کو سلام کرتا ہوں تو جواب سلام نہیں دیتا. جزا کرتا آپ کی آوازیں گریہ مدد ہو گئی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. پھر ہم اندازہ کیجئے کہ اے بنت رسول اب تو عالم یہ ہے کہ اگر میں بھی کسی کو سلام کرتا ہوں تو وہ جواب سلام نہیں دیتا. سلام کتنی بڑی دعا کا نام کہ آپس میں سلام کرنے کا حکم ہے. اگر ہم اپنے امام کو سلام کریں تو کتنا بہتر ہے. لیکن ہاں عزیزو, اگر کوئی امام ہمیں سلام کہے تو ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ ہم کیا گناہگار, ہماری کیا حیثیت کہ ہمیں امام معصوم سلام کہے. لیکن ذرا اندازہ کیجئے آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ امام حسین پہ بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ امام حسین پہ بہت روتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ امام حسین کو اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں. میں اپنی وجہ بیان کر رہا ہوں, دنیا اپنی وجہ بیان کر سکتی ہے, لیکن میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ میں جب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں, سب سے زیادہ خطاکار میں ہوں. اور جب امام کا موازنہ کر کے دیکھیں تو ہمارا کوئی موازنہ ہی نہیں, اس لیے کہ امام معصوم, ہم گنہگار. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر امام معصوم ہمیں سلام کہے, ہم جیسے گنہگاروں کو سلام کہے, تو پھر ہم جیسے گنہگار امام کو کیسے فراموش کر دیں گے؟ عزیزو, خداوند کریم آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے. ذرا سی کسی
کسی کے منہ پر مصیبت آ جاتی ہے اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اوزان خطا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں بھول جایا کرتا ہے، لیکن کربلا کی مصیبت اور امام حسین اس مصیبت کے عالم میں جب رخصت آخر کے لیے پہنچے، سید سجاد سے ساری وصیتیں کر دی، آخر میں آواز دیتے ہیں اے بیٹا، ارے جب تم رخ آزاد ہو کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور امام ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، ہم کیسے امام کو فراموش کر سکتے ہیں؟ آواز دیتے ہیں شیعتی مہما شریف تم آواز بن بس کرونی، اے میرے شیعوں، ارے جب تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ جزاک اللہ، آپ کی آواز کے لیے مدد ہو گئی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ امام اس دربار عالم میں ہم جیسے گناہگار کو سلام پہنچوا رہے ہیں، ہم کیسے فراموش کرنے اس حسین کو کہ جس نے آخر وقت میں آواز دی اے میرے شیعوں، ارے جب تم پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ کاش لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے مجھ پر کیسا ظلم ہوا۔ ہاں دیدو، یہی امام رخصت آخر کے بعد میدان کارزار میں پہنچے، 3 دن کے بھوکے پیاسے کہاں تک جنگ کرتے، سر تن سے جدا ہو گیا، ایک ندائے غیبی بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد قتل الحسین بکربلا، سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی، بدے سیاہ آندھیاں چلی، شہزادی زینب نے شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد، اور ادھر آواز سے بھاگا کر کے دیکھو کافر کیا عالم ہے۔ سید سجاد نے کہا بھوبی اماں تیرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے، اب تو خیمے کا پردہ ہٹا۔ سید سجاد نے انگلی گھر جانا کر کے آواز دی، السلام علیکم یا ابا قبلہ، السلام علیکم یا ابا۔ اے بھوبی اماں میں یتیم ہو گیا، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا سے۔ واہ واہ، ایک سورہ فاتحہ کیسر جہاں بنت زہی حیدر سجاد حسین نے مظفر حسین شروع کر یہ سال ہوا، شعیب نوانی صاحب کے نوازی بیمار جو اس کی ہوا، غلام نذیر حیدر صاحب ابن جوہر صاحب کے لیے سورہ فاتحہ۔ اس وقت کی مجلس جو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رئیس احمد جارجری صاحب اب جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے۔ میرے یاد سن رہے کہ اس وقت کی جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رئیس احمد صاحب قبلہ جارجری اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے، اور مجلس کے فوراً بعد ہندوستان کی مشہور و معروف انجمن لشکر حسینی میمن